انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بیمار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹھکانہ دیجیے، ہمیں کھانا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ جب وہ صحیح ہوئے تو انہوں نے کہا مدینہ میں وبا ہے، آب و ہوا ہمارے موافق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرہ مقام جانے کا کہا اور حکم دیا کہ اونٹ کا دودھ پیو۔ جب وہ وہاں گئے، اونٹ کا دودھ پیا اور صحیح ہو گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لشکر بھیجا۔ جب ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری گئیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ زمین چاٹ رہا تھا اور اسی طرح مر گیا۔ حجاج بن یوسف نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سخت سزا مجرم کو کون سی دی؟ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کو جب علم ہوا تو فرمایا اگر انس نہ سناتے تو بہتر تھا۔ خود انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے سخت شرمندگی ہوئی اس لیے کہ حجاج بطور دلیل کے اس کو پیش کرتا تھا سخت سے سخت سزا دینے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو یہاں نقل کیا کہ علاج کے لیے اونٹوں کا دودھ پینا، پیشاب پینا بے امر مجبوری ضرورت کے وقت جائز ہے، تداوی کے طور پر۔ تو اس پر یہ واقعہ پیش کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مدینہ میں رہے۔ روایات میں موجود ہے کہ 7 یا 8 بندے تھے قبیلہ اکل و اورینا کے۔ تو ان کے پیٹ پھول گئے، پیٹ میں پانی آ گیا، جس طرح ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ تو واللہ عالم و بیماری کیا تھی، لیکن ان کے پیٹ پھول گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا حرہ مقام میں چلے جاؤ، وہاں زکوٰۃ کے صدقات کے اونٹ ہیں۔ تو چرواہا وہاں چراتا ہے، 2 چرواہے تھے، یسار نام تھا، ایک کا رباح نام تھا۔ تو ان کے ساتھ وہاں رہو، اونٹوں کا دودھ پیو، اس روایت میں اور بعض روایات میں تفصیلاً موجود ہے کہ پیشاب بھی پیو۔ جب وہ کچھ دن وہاں رہے تو ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے جب ٹھیک ہوئے تو جو چرواہا تھا یسار اسے قتل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو پھینک دیا۔ دوسرا جو چرواہا تھا وہ قضائے حاجت کے لیے گیا ہوا تھا، تو اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ جب دوسرا واپس آیا اس نے دیکھا کہ یہ تو اس حال میں پڑا ہے، تو وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس نے مدینہ کی جانب آواز دی، جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے کسی کو آواز دو تو اونچی جگہ پہ چڑھ کے آواز دیتے ہیں۔ تو عرب میں ویسے بھی اس دور میں یہ اصول تھا کہ جو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کپڑا ہلاتا یا آواز دیتا تو جو دیکھتا تو وہ دوڑ لیتا کہ اس کو کوئی مجبوری ہے۔ تو جب اس نے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی خطرہ ہے، تو صحابہ کو لے کر فوراً چل پڑے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ ان کا پیچھا کیا، وہ اپنے علاقے میں پہنچنے والے تھے کہ صحابہ نے پکڑ لیا، پکڑ کر واپس ان کو اسی جگہ لے کر آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس طرح انہوں نے اس غلام کو قتل کیا ہے اسی طرح ان کو بھی قتل کر دو۔ ان کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور لوہے گرم کر کے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور پانی مانگتے تھے شدت پیاس کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان کو پانی بھی نہیں دینا، تو ادھر ہی تپتی ریت پر چھوڑ دیا، وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جو جس طرح قتل کرے اس کو اسی طرح قتل کرنا جائز تھا۔ اسے مسلح کہتے ہیں کہ جسم کے ٹکڑے کرنا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ اب اگر کوئی ظالم ظلماً اس طرح قتل کرتا ہے تو بدلے میں عدالت صرف اس کے قتل کا حکم دے گی کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دو، یا ہمارے ہاں جس طرح پھانسی دی جاتی ہے اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، منع ہے۔
لیکن ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ تو یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مصلح کرنے کا حکم دیا کہ جیسے انہوں نے قتل کیا ویسے قتل کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سخت سزا تھی جو ان لوگوں کے دی کہ مرتد بھی ہو گئے اور قتل بھی کیا اور ڈاکہ بھی ڈالا۔ اس لیے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، پھر قتل کی سزا بھی قتل ہے، پھر ڈاکو کی سزا بھی قتل ہے، پکڑا جائے۔ تو تینوں صورتوں میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ حجاج بن یوسف مجرموں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا، تو وہ پھر اس کو بطور دلیل کے پیش کرتا تھا کہ سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یہاں نقل کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرام چیز سے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، پیا بھی جا سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب پاک نہیں ہے، پاک بھی نہیں ہے اور پینے کے لیے حلال بھی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نجس ہے، حرام ہے۔ سنن ابی داود میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حکیم نے مینڈک کے بارے میں پوچھا کہ اس کو میں دوائی میں استعمال کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داود میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیماری بھی پیدا کی، دوا بھی پیدا کی، ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے، تم علاج کروایا کرو لیکن حرام سے علاج نہ کراؤ۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ اسی طرح ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ شراب علاج ہے، دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب دوا نہیں، شراب بیماری ہے، کہ اس سے صحت نہیں ملتی، شفا نہیں ملتی، اس سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابتدا میں شراب حلال تھی، بعد میں اللہ نے حرام قرار دی۔ تو جو چیز حرام ہے علماء نے لکھا احناف کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک، اور بالکل حرام چیز سے دوا لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امت کی آسانی کے لیے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی مرض ایسا ہے کہ حلال چیز میں اس کا علاج ہی نہیں ہے اور ماہر ڈاکٹر، ماہر حکیم یہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام چیز کھائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو بطور ضرورت کے پھر حرام استعمال کر سکتا ہے۔ جہاں انسان دیکھے، حکیم دیکھے، ماہر حکیم، ماہر ڈاکٹر اس کے لیے حرام چیز کو بطور علاج کے تجویز کرے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو پھر بطور دوا کے، بطور علاج کے، ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح بھوکا بندہ ہو، فقر و فاقہ میں ہو، حلال دستیاب نہ ہو تو جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا سکتے ہیں، تو اسی طرح بیماری میں جان بچانے کے لیے حرام کی اجازت ہے۔ عام صورتوں میں جہاں حلال دوائیاں موجود ہوں تو حرام کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے دودھ پینے کا، پیشاب پینے کا حکم دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔